اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی مال و متاع بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھیں۔ جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور انہی کے قریب نمازیں پڑھتے اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پات کھا لیتے، اور انہوں نے گزر بسر صرف زمین سے اگنے والی سبزیوں وغیرہ پر محدود کر رکھی تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا، لیکن سردار نے کہا ذوالقرنین کو جواب دینا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ ذوالقرنین نے یہ جواب سن کر کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین اس کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے تمہاری طرف ایک آدمی بھیج کر تمہیں بلایا تھا، مگر تم نے انکار کر دیا، لہٰذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا، اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا، میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا، آپ کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع اور مال و منال کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم بہرہ اندوز ہو سکو۔ سردار نے کہا، ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے اور اس چیز کو جو ان سے کہیں بہتر ہے بھول جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے ہو، انہیں صاف کرتے ہو اور انہی کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا، یہ اس لیے کہ جب ہم قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزو کریں گے تو یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیں گی اور ہمیں حرص و ہوا سے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری کوئی غذا نہیں ہے، تم جانور کیوں نہیں رکھتے تاکہ تم ان کا دودھ دوہو، ان پر سواری کرو اور ان سے بہرہ اندوز ہو سکو۔ سردار نے کہا، ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے پیٹوں کو ان کی قبریں بنائیں، اور ہم زمین کے سبزے سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انسان کی گزر اوقات کے لیے کافی ہے۔ جب کھانا حلق سے اتر جاتا ہے، چاہے وہ ایسا ہی ہو، پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ پھر اس قائد یعنی سردار نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا، ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، نہیں، یہ کون ہے؟ قائد نے کہا، یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت دے دی اور یہ ایک گرے پڑے پتھر کی مانند بے وقعت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال شمار کر لیے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔ پھر اس نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی جو پوشیدہ تھی اور کہا، ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، نہیں، بتاؤ کون ہے؟ قائد نے کہا، یہ ایک بادشاہ ہے جسے پہلے بادشاہ کے بعد حکومت ملی۔ یہ اپنے پیشہ رو بادشاہ کا مخلوق پر ظلم و ستم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے تواضع کی، اللہ کی خوف کیا اور ملک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ بھی مر کر ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار فرما لیا ہے، یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ ذوالقرنین، خیال رکھنا کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ ذوالقرنین نے اس کی باتیں سن کر کہا، کیا تم میری دوستی میں رہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و منال دیا ہے اس میں اپنا شریک بنا لوں گا۔ سردار نے کہا، میں اور آپ صلح نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ کیوں؟ وہ کیسے؟ سردار نے کہا، اس لیے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، وہ کیسے؟ سردار نے کہا، وہ تم سے تمہارا ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور کیونکہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالقرنین یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوئے اور حیران واپس لوٹ آئے۔ حضرت محمود باہلی کا قول ہے، بے شک دنیا آئے یا جائے انسان کے لیے ہر حال میں فتنہ و آزمائش ہے۔ جب دنیا آتی ہے تو دائمی شکر ساتھ لاتی ہے تو شکر ادا کر، اور جب جائے تو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر۔